احتجاج لغاری صاحب بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے اس کیس کے فیصلے کے بعد، تو آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ ان فیصلوں سے کوئی فائدہ ہے؟ ویسے اس کے بعد کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی نظام میں بہتری آئے گی، اور اگر آتی ہے تو کس حد تک آئے گی وہ بہتری؟ تو نظام چاہے گا تو اس میں بہتری آئے گی، نظام نہیں چاہے گا تو اس میں بہتری نہیں آئے گی، یہ تو اس کا مختصر جواب ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا 5 جولائی کو، 5 اور 4 کی درمیانی رات کو بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا، اور رات کے تقریباً 12 بجے تک وہ پریس کانفرنس چلی تھی، اور چند گھنٹوں کے بعد 2-3 گھنٹوں کے بعد جو ہے پھر موومنٹ شروع ہو گئی تھی اور ان کا تختہ الٹا گیا تھا۔ اور آخری پریس کانفرنس میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ ہم ایک فیصلے کے قریب پہنچنے والے ہیں، اور اپوزیشن اب اس میں تاخیر نہ کرے، ہمیں بیٹھ کر ایک معاہدے پر پہنچ جانا چاہیے، اور سب کو مل کر اس پر جو بھی ہیں وہ دستخط کر دینے چاہیے، ورنہ کل اگر کوئی راسپوٹین آ گیا، کوئی میسرونی آ گیا، تو پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے آگاہ نہیں کیا تھا۔ یہ 4 اور 5 بجے بھٹو صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کیا، اور لائیو دکھایا جا رہا تھا پی ٹی وی کے اوپر، اور ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ موومنٹ ہوئی اور ٹیک اوور کر لیا گیا۔ ٹیک اوور کرنے کے بعد بھٹو صاحب کو لے جایا گیا مری میں، گورنر ہاؤس میں رکھا گیا، اور یہ 5 جولائی سے لے کر 30 جولائی تک وہاں پر رہے۔ 30 جولائی کو تمام سیاستدانوں کو رہا کر دیا گیا، پی این اے کے بھی بند تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی بند تھے۔ بھٹو صاحب 30 جولائی کی شام کو پہنچ گئے تھے لاڑکانہ، اور جب لاڑکانہ میں پہنچے ہیں تو پورے لاڑکانہ ٹوٹل تمام ہوٹل، ریسٹورنٹس اور تمام جو چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے سب ان میں پیک ہو چکے تھے۔ ہم رات کو تقریباً 12-1 بجے پہنچے، اور ہمارے ساتھ سابق وزیر صحت، سابق وزیر تعمیرات ڈاکٹر امیر احمد تھے، اور پروفیسر یونس شرف تھے۔ یہ اردو کالج ہوا کرتا تھا، اب اردو یونیورسٹی ہے، اس کے پروفیسر ہوا کرتے تھے۔ ہم 3 آدمی وہاں پہنچے ہیں، اور پورے شہر میں کوئی جگہ نہیں ملی، اور ہم جا کر عبدالوحید کٹ پر جو وزیر صحت تھے، سینئر وزیر تھے اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر تھے، ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر ہم اندر جا کر رات کو سو گئے تھے، اور صبح انہوں نے ہمیں آ کر اٹھایا تھا۔ خیر، اس دن ہماری بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی، اور تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، بہت طویل بات چیت بھی رہی ہماری ان کے ساتھ، اور بہت سے اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، فاروق لغاری آئے ہوئے تھے، ممتاز بھٹو آئے ہوئے تھے، ہمارے سامنے یہ لوگ ملے ہیں، اور عبدالستار گبول تھے، اور غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، میر اعجاز علی ٹالپور تھے۔ یہ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں بھی اور اس سے الگ بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور ہم ان سے ملے تھے، اور کمال اصفر المرتضیٰ کی انیکسی میں رہ رہے تھے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد یہ 31 جولائی ہے، 31 جولائی کے بعد 1 اگست سے لے کر 3 اپریل تک ان کی دوبارہ گرفتاری تک ہم کم و بیش روزانہ ان سے ملتے رہے، چونکہ وہ سب صحافی ان سے مل رہے تھے، ان کی پارٹی کے ورکرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینٹرل کمیٹی کے ارکان، سب لوگ مل رہے ہوتے تھے۔ ہم لوگ بھی اس موقع پر تقریباً روزانہ ملا کرتے تھے ان کے ساتھ، اور ہماری بہت سی یادیں ہیں اس دور کی۔ اچھا، یہ اس سے پہلے بھی جو ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں، ان کو آپ ایسے سرسری ملاقاتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ملاقاتیں ہماری تفصیلی ہوتی رہی تھیں ان کے ساتھ۔ تو اب یہ گرفتاری کیا ہوئی ہے، جب ان کو انڈکٹ کیا گیا اور عبوری چلان پیش کیا گیا تو سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا، اور وہاں سے بھٹو صاحب کو، اچھا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جسٹس شفیع الرحمان کا ٹریبونل بھٹو صاحب کو اس کیس کے ٹرائل سے بہت پہلے، بھٹو صاحب کے اپنے دور میں ہی ایک ٹریبونل بنایا گیا تھا، ایک رکنی جسٹس شفیع الرحمان کا، وہ اپنی فائنڈنگز میں بھٹو صاحب کو بری کر چکا تھا اور کہہ چکا تھا کہ جناب یہ سارا الزام جھوٹ ہے، اور ایف آئی آر کو نل اینڈ وائڈ قرار دے چکا تھا۔ وہ مردہ ایف آئی آر کو اٹھایا گیا اور انڈکٹ کیا گیا، انڈکٹ بھی نہیں ہوا تھا ابھی، اس وقت تک تو پیش بھی نہیں کیا گیا تھا کورٹ میں۔ ابھی یہ وہ کیس میں عبوری چلان بھیجا گیا تو جسٹس سمدانی کی کورٹ نے بھٹو صاحب کو جو ہے وہ بیل دے دی۔ اب بیل ہو چکی ہے، اب بھٹو صاحب کی گرفتاری اسی قتل کے مقدمے میں بیل ہو چکی ہے۔ اب گرفتاری کیسے ہوتی ہے؟ بھٹو صاحب اسلام آباد جاتے ہیں، اور وہاں پر جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کو نہیں پہنچنے دیا جاتا ہے، اور اتھارٹیز جو ہیں ان کو کسی جگہ پر جانے نہیں دیتی ہیں، تو وہ بغیر کسی اور جگہ جانے کے وہ آرمی ہاؤس چلے گئے اور جنرل ضیاء کے پاس ڈائریکٹ پہنچ گئے، اور دروازے پر جا کر اپنا اطلاع دی کہ جی میں آیا ہوں۔ تو ضیاء الحق باہر آ گیا، آپ نے حضور کیا یہ کیا، کیسے آپ نے زحمت فرمائی، یہ میرے کیسے نصیب جاگ گئے، کیسے آپ تشریف لائے، ایسا مکروہ اور مکاری کے انداز میں وہ ان کو ساتھ لے کر گیا اور جا کر اندر بٹھایا، اور بھٹو صاحب نے کہا یہ تم نے کیا ہوا ہے؟ میں جہاں جاتا ہوں وہاں پر لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور چاروں طرف سے میرا گھیراؤ کر کے اس نے کہا بالکل میں نے نہیں کہا ہے۔ اسی وقت ڈی سی کو بلایا، ڈی سی یہ تھے مہدی، کیا ان کا نام تھا،
ایک یا بعد میں چیف سیکرٹری بھی رہے, یہاں سندھ میں چیف سیکرٹری رہے تھے, ان کو وہاں پر بھلوایا, وہ ڈپٹی کمشنر آئے اور ان کو ڈانٹ کر پوچھا کہ بھئی یہ آپ کیوں ان کو تنگ کر رہے ہیں. ایک جملہ ایڈ کروں گا. جی آمنہ ایک جملہ ایڈ کروں گا سر, کریں تاکہ پھر میں ذوالفقار صاحب کی جانب بڑھوں. جی آمنہ دیکھیں, پاکستان میں معذرت کے ساتھ عدالتوں میں فیصلے شواہد کی بنیاد پہ نہیں ہوتے, وہ حالات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے لیٹ ولی خان صاحب, اگرچہ ان کے خلاف کیسز بھٹو صاحب نے بنائے, جو بھی ہوا, ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ جی یہ جو ضیاء الحق کر رہے ہیں کیا ہے, کہتے ہیں اس کو رات کو نیند نہیں آتی اور وہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. اس کی ایک الگ کہانی ہے, میں وہ بھی بتاؤں گا, وہ مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. ہیوسٹن کی جوین ہیرنگ اور وہیں کا ہی ہے, ہیوسٹن کا ہی چارلی ویلسن اور گسٹ آوراکوٹوس, یہ 3 CIA کے اپریٹس تھے, یہاں پر پاکستان میں موجود تھے. اور جوین ہیرنگ نے بتایا تھا کہ 2 قبریں ہیں, بندہ ایک ہے اور قبریں 2 ہیں, بندے 2 ہیں, قبر ایک ہے. تو آپ بتائیں یہ یا تو تم نے جانا ہے یا اس نے جانا ہے, اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تمہیں دینا ہے. یہ جوین ہیرنگ نے اس کو کہا تھا, اور اس ہاتھ دیکھنے کی ماہر تھی. اس نے جارڈن میں بھی اس کا ہاتھ دے کر کہا تھا کہ تم نے آخر ایک دن جو ہے ملک کا صدر بننا ہے, مارشل ایڈمنسٹریٹر بننا ہے, اور پھر جو ہے وہ ایک پوری CIA کی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. بڑی ڈیٹیل ہے اس کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھٹو صاحب کا بیل ہو گئی تھی اس کیس کے اندر, ٹائم سب کو دیجئے گا, بیل ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے بیل کے بعد بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا مارشل لا آرڈر کے تحت. اور جب ٹرائل ہوتا رہا ہے بھٹو صاحب کا, تو کورٹ کی طرف سے بیل تھی, لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس سمدانی کی طرف سے بیل تھی, لیکن جو ٹرائل ہوتا رہا وہ ایک قیدی, مارشل لا کے قیدی کے طور پر ہوتا رہا, اور پورے کے پورے عرصے تک وہ مارشل لا کے قیدی رہے. ان کی بیل نہ ریجیکٹ ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, مارشل لا کے آرڈر کے تحت وہ جیل میں رہے. اور پھر جو عدالت نے متعصبانہ, جانبدارانہ, انتہائی بے رحمانہ, صفاقانہ, مولوی مشتاق حسین کی پرانی دشمن تھی, 68 میں بھی بھٹو صاحب اس کے سامنے پیش ہو چکے تھے. تو ایک بہت بڑا بے رحمانہ فیصلہ کیا تھا جس کی سپریم کورٹ نے توثیق کی تھی. بس میں آخر میں یہ بتا دیتا ہوں, جو احسان الحق صاحب کہہ رہے ہیں, اطہر من اللہ صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے سسر کا نام جی صفدر شاہ تھا, جسٹس جی صفدر شاہ, اور وہ جو ہے گدھے پر بیٹھ کر جو ہے ٹرائبل ایریا سے وہ افغانستان فرار ہو گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. فیصلہ انہوں نے بھٹو صاحب کے حق میں دیا تھا, انہوں نے بری کیا تھا. جسٹس صفدر شاہ اور جسٹس حلیم اور جسٹس جو ہیں ایک اور جسٹس تھے, وہ جسٹس دورہ پٹیل, 3 جج صاحبان نے جو ہے بھٹو صاحب کو بری کیا. چلیں, آپ نے ماضی کی کافی جو پڑھنے وہ ہمیں پڑھ کے سنا دیے ہیں, جو قصے جو ہم نے نہیں سنے وہ آپ نے آج ہمارے ناظرین تک پہنچا دیے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.